کیا اللہ اور قدرت ایک ہی چیز ہے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ اللہ اور قدرت کیا ایک ہی چیز ہے؟ عمل کے لحاظ سے، فنکشن کے لحاظ سے اللہ اور قدرت ایک ہی چیز ہے۔ فنکشن سے میری مراد اللہ کی صفات ہیں، جلال قدرت اور خوبصورت جمال قدرت۔ اللہ کا جمال اگر کہا جائے تو اللہ نور السماوات والارض، سماوات اور ارض نکال دیا جائے تو نور کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سماوات اور عرض کا وہی اللہ، سماوات اور عرض کا وہی اللہ ہے، لیکن یہاں تک تو برابر ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ تو فطرت جو ہے وہ صفات کے طور پر، فنکشن کے طور پر اللہ ہی ہے، لیکن اللہ فاطر ہے، تو فطرت مخلوق ہے اور خالق فاطر ہے۔ فطرت اللہ تعالیٰ کی ذات کا ٹوٹل آئینہ ہے، لیکن وہ آئینے کا عکس بھی ہے، آئینے کے روبرو بھی ہے اور آئینے کا خالق بھی ہے۔ تو اس میں یہ فرق ہے۔ اس لیے فطرت کو بنانے والا اللہ فاطر السماوات والارض ہے، اور اس نے یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیا۔ کیا کہہ کر مسئلہ حل کر دیا؟ کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں، کہ میں فاطر السماوات والارض ہوں، ہم آسمانوں اور زمینوں کے خالق ہیں۔ کیا ہمارے لیے بزرگان دین کی صورت میں ایک ایسا رہبر، مرشد نہیں ہونا چاہیے جو ہمیں رسالت تک لے جائے، اور رسالت جو ہے وہ ہمیں اللہ کریم تک لے جائے گی؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت میں موجود ہو، چاہے اس بڑے لیول کا فقیر ہو، کیوں نہ ہم اس کو اس سیٹ پر بٹھا کر کاروبار چلائیں۔ رموز مملکت، کاروباری زندگی اور زندگی کی پہچان۔ پہلے آپ یہ پہچان لیں تو پھر آپ یہ بات کرنا۔ فرق یہ ہے کہ رسول ہو یا نبی ہو، اس سے انکار کرنے والے کا ایمان ضائع ہو جائے گا، اور فقیر سے انکار کرنے والے کا ایمان ضائع نہیں ہوگا، چاہے فقیر پورا ہی فقیر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ فقیر سے آپ بحث کر سکتے ہیں، جھگڑا کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، آرڈیویشن کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کیا تو ایمان ضائع ہو جائے گا اور اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔ حبطت اعمالکم، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ آئے ہیں، وہ چاہے درویش ہوں، چاہے غوث ہوں، چاہے کوئی ہو، ان کے انکار کرنے سے آپ کا ایمان ضائع نہیں ہو رہا۔ اگر ایک دیوبندی ہے اور ہمارے مسلک پر نہیں ہے لیکن عین مسلمان ہے، اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہے لیکن وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح اگر بریلوی ہے، آپ کا اس کے ساتھ بھی جھگڑا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ شیعہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا قدیم جھگڑا ہے لیکن وہ بھی مسلمان ہے، تو آپ کا سب کے ساتھ جھگڑا ہے لیکن سب مسلمان ہیں۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں تو پھر آپ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا فرق آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو انسان بیک وقت یکساں صفات کے ہوں، یکساں نماز پڑھنے والے ہوں، ایک علاقے میں پرورش پائی ہو، بلکہ ایک ہی ٹیبل پر پرورش پائی ہو، تو بھی دونوں میں صفات کا الگ الگ فرق ہوگا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کوئی شخص جس میں کسی پیغمبر کی تمام صفات آپ بیان کرو، اور تمام اعتبار سے وہ صفات ہوں، واقعات ہوں، سارے حالات ہوں، تب بھی وہ شخص پیغمبر کے امتی ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر نہیں کہلایا جا سکتا، کیونکہ پیغمبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا مرتبہ ہے، آپ کی اپنی بنائی ہوئی صفت نہیں ہے۔ لہذا صفات جو ہے یہ مرتبہ نہیں دیتی، مرتبہ جو ہے وہ صفات کریٹ نہیں کرتا، مرتبہ مرتبہ ہے اور صفات صفات ہیں۔ اگر صفات کے ساتھ وہ مرتبہ دے دے تو اس کی مرضی ہے، اور مرتبہ دے دے اور اس کے ساتھ صفات دے دے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ تو آپ نے صفات کو مرتبے سے ملانا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہنا کہ چونکہ یہ صفات ہیں لہذا وہ نبی تھے، وہ نبی تھے اس لیے وہ مبارک تھے۔ اب نبی کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ مکمل ہیں، اور اس کے علاوہ صفات انکارپوریٹ نہ کرو اور صفات نہ ملاؤ، ان کو ان کی صفات کے ساتھ پیغمبر بنایا گیا۔ بے شمار نبیوں نے اپنی امتوں کے خلاف بد دعا کر دی تو وہ صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ کچھ آنے والے گمراہ لوگ یہ کہنے لگے کہ پیغمبروں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کہ پیغمبروں کو بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ وہی ہیں جو ان کی صفت ہے۔ تو نبی کی ذات پر تنقید سے آپ لوگ گریز کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا مرتبہ ہے۔ آج کل کچھ مولوی صاحبان ایسے پھرتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، قرآن سنایا، پڑھایا، اس سے بات کی، یہ کیا وہ کیا، اور بالکل ہمارا کام وہی ہے۔ وہ شخص مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فنکشن یہ بھی تھا کہ وہ تزکیہ بھی کرتے تھے اور وہ تم نہیں کر سکتے ہو، تو آگے سے کہتا ہے کہ اس کی ہمیں جانچ اور طریقہ نہیں آتا، تو وہ جو پیغمبر کی نگاہ ہے وہ تزکیہ کرتی ہے، جس پر وہ نگاہ پڑ گئی وہ ویسے ہی صاف ہو گیا۔ اب وہ مرتبہ اور ہے، وہ علم اور ہے۔ وہ جو تزکیہ کا نبوت کا فنکشن ہے، کیا وہی بزرگان دین کا فنکشن نہیں ہے؟ وہ فنکشن بالکل ہو، بار بار ہو، لیکن مقام وہ نہیں ہے۔ وہ مقام سب کچھ ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بہت بڑا کرشمہ یہ ہے کہ بزرگان دین آج بھی امت میں موجود ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ رحمت کا فنکشن یہ ہے کہ آج بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ بڑی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بزرگان دین نے کمال کیا ہے۔ آپ بزرگان دین کے چھوٹے چھوٹے کام دیکھو کہ لوگوں کا انہوں نے ایک ایسا کام کر دیا کہ ان کی زندگی بدل دی۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں ٹوٹل اسلام بتا دیں کہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، غریب اور امیر دونوں کے پاس وقت نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں موٹی موٹی بات بتا دیں۔ تو فرمایا کہ اچھا آپ موٹی موٹی باتیں سن لو۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خواجہ، قطب فرید، چلو اسلام پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے چار نام بتائے ہیں یہ یاد رکھ لینا تو آپ کا اسلام ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ پکا یاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکا یاد ہے۔ چار یار میں جھگڑا نہ کرنا، خواجہ غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، اور آخر میں خاک ساری فرید، آپ میرے پاس رہو، اور ان چار باتوں کو آپ یاد رکھو تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خواجہ، قطب فرید، اور میرے کہنے پہ چلتے جاؤ۔ ان لوگوں کو پھر آسانی ہو گئی۔ یہ کوئی علم کی بات نہیں ہے اور کوئی لمبی چوڑی بات بھی نہیں ہے۔ علم یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے جاؤ، تو وہ شخص جو ہے وہ چار یار میں بحث نہیں کرے گا، اس کے لیے دائرہ بن گیا۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چار یار، خبردار کوئی بحث نہ کرے۔ جب چار یار کا لفظ آ گیا تو پھر اس میں تبدیلی یا دوسرا واقعہ یا تیسرا واقعہ سب بیکار ہے۔ اور انہوں نے کیا کام کیا کہ بہشتی گیٹ کھول دیا کہ یہ دروازہ ہے، جو اس میں سے گزرا وہ بہشت میں چلا گیا۔ بہشت میں جانے کی آرزو جو ہے یہی بہشت ہوتی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ آپ نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ابھی بہشت کا دروازہ کھلنے والا ہے، آپ اور ہم چار آدمی مل کر جا رہے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ بہشتی گیٹ کھلنے والا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے کہ بہشت میں جانا ہے۔ تو دراصل بہشت جانے کی آرزو ہی بہشت ہے۔ اس زندگی کے اندر بہشت کی تمنا بڑی مبارک بات ہے، اور یہ بہشت ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر بابا صاحب سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہاں بہشتی دروازہ لگا دیا جبکہ بہشت تو آگے کی بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب یہاں بہشت نہیں ہے تو پھر آگے کدھر ہے؟ بہشت ادھر ہی ہے، بہشت کی آرزو ادھر ہے، بہشت کا یقین ہو جائے تب ادھر ہے۔ آپ لوگ تو بالکل غور نہیں کرتے۔ مثلا یہاں ایک بلال صاحب ہیں، تو رامے صاحب آپ کیا ایسی بہشت کا تصور کر سکتے ہو کہ جس میں آپ ہوں اور بلال صاحب نہ ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بہشت کیا ہوئی؟ اپنے دوستوں کو یکجا دیکھنے کی تمنا بہشت ہے، اور یہ چیز زندگی میں آپ نے دریافت نہیں کی ہے۔ ایک بات پھر سن لو کہ اگر کوئی شخص کسی اور شخص کو اس کے عمل کی وجہ سے دوزخ میں جاتا ہوا دیکھنا چاہے، کہتا ہے کہ اس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی، میرا خیال ہے کہ اسے بڑی سزا ہوگی اور دوزخ ہوگی، اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جاتے ہوئے آپ گینا لے گیا اور زینا بھی لے گیا، اور یہ بڑی بری بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ تو کسی مسلمان کے لیے آپ زندگی میں اگر دوزخ میں جانے کی تمنا لے کر بیٹھے ہیں تو فقیروں نے یہ بتایا ہے کہ اس آدمی کو دوزخ میں دیکھنے کے لیے تیری آنکھ ضرور وہاں اس کو دیکھنے کے لیے بھیج دی جائے گی۔ لہٰذا آپ اپنی آنکھوں کو حدت نار سے آزاد کرو، اپنے خیال کو حادثہ غیر سے آزاد کرو۔ تیرے خیال میں حادثہ ہو رہا ہے، تیرے دل میں حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، تو جو اس کے لیے چاہ رہا ہے وہ تیرے دل کے اندر داخل ہو گیا، وہاں اس کی زندگی میں کانٹا لگا دیا تو کانٹا وہاں نہیں لگا بلکہ یہاں آپ کے دل میں لگ گیا۔ آپ کی زندگی میں الجھنیں انسانوں کے ذریعے آ رہی ہیں جن کو آپ ناپسند کرتے ہو۔ ناپسندیدہ انسانوں کا نقصان آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے؟ ان کے دم سے تیرے اندر گرا پڑتی جا رہی ہے، الجھن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو الجھن کس نے ڈالی ہے؟ وہ بڑا کمینہ انسان تھا اور وہ آپ کو الجھن میں ڈال گیا، تو آپ اگر اس کو معاف کر دیں تو سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور الجھن ختم ہو جائے
جائے گی، کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو، کیونکہ وہ معافی نہیں مانگتا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے معاف کر دو۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، تو اس طرح گرہ کھل جائے گی۔ تو چور جو سامان لے گیا سو لے گیا، اب آپ کیوں روتے ہو؟ چور سامان لے گیا اور دل جو ہے اس سامان کی یاد میں غرق ہو گیا، اب اسے معاف کرو اور بھول جاؤ۔ اس طرح معاف کرنے سے آپ بزرگان دین سے اپنا فیض لے سکتے ہیں۔